میری آج کی گفتگو عورت مارچ کے حوالے سے ہے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اسے سن کر دوسروں تک لازمی پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے اور یہ دن پوری دنیا میں یوم خواتین کے نام پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی 2018 سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو کیا شاندار حقوق دیے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے، چاہے قدیم ہو یا جدید ہو، دونوں میں ہی عورتوں کو ان کے اصلی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو نفرت کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور موجودہ دور میں عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خواہشیں پوری کرنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ فقط اسلام ایک ایسی تہذیب ہے جو عورت کو نفرت کے بجائے شفقت اور خواہش کے بجائے تحفظ اور احترام عطا کرتی ہے۔ مارچ والے قوم کی بیٹیوں کو جو تہذیب دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ یہ جو تہذیب فرنگی ہے، اس نے تو ماؤں سے ماں ہونا چھین لیا۔ ماں کے اندر جو خصوصیات اور کوالٹیز اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس تہذیب نے تو ان خوبیوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ تو اس کا نتیجہ مرگ امومت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب ماؤں والی خوبیاں ماؤں میں نہیں رہیں گی تو حقیقت میں وہ اولاد کے لیے زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ جو علم آج عورتوں کو دیا جا رہا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس سے عورت عورت ہی نہیں رہتی، اور اس کو ارباب نظر علم نہیں بلکہ موت کہتے ہیں۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ کہ اگر خواتین کے تعلیمی ادارے دینی تعلیم سے نہ آشنا ہو اور وہاں دینی تعلیم کا نام و نشان ہی نہ ہو، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ان اداروں سے حاصل ہونے والا علم و ہنر یہ حقیقت میں ترقی نہیں بلکہ یہ موت ہے۔ تو آج دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، جو عورتوں کو تحفظ دیا ہے، جو عورتوں کو احترام دیا ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ عورت اگر بہن کے روپ میں ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے ساتھ محبت اور شفقت کا ارشاد فرمایا ہے، تعلیم دی ہے۔ یہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے پیارے فرامین ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے اور ان کے حقوق کا خیال کرے، فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حضور نے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ یہ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان سے ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا حضور نے فرمایا۔ تو عورت جس روپ میں بھی ہو، اسلام اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور عورت جس رشتے میں بھی بندھی ہو، اسلام اس کو احترام دیتا ہے، اسلام اس کو پیار دیتا ہے، شفقت دیتا ہے۔ لیکن آج کی جو جدید مغربی تہذیب ہے، اس نے فقط عورت کو ایک ٹیشو پیپر سے بڑھ کر حیثیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، اس نے صرف عورت کو اپنی ہوس اور خواہش کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کے نزدیک عورت کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔ اگر ان کے نزدیک عورتوں کا احترام ہوتا، عورتوں کا مقام ہوتا اور عورتوں کی عزت اور توقیر ہوتی تو آج غزہ میں، فلسطین میں بے شمار جو خواتین ہیں ان کی عزتیں پامال نہ کی جاتی،
ان کے احترام کو پامال نہ کیا جاتا، کشمیر کی ہزاروں خواتین کو جو ہوس کا نشانہ نہ بنایا جاتا، ان کی عزت اور حرمت پامال نہ کی جاتی، تو میری وہ جو پاکستان میں رہنے والی بہنیں ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والی مسلمان خواتین ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ دین اسلام سے جڑ جائیں، دین اسلام کی تعلیمات پر چلیں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں، اسی میں آپ کا تحفظ ہے، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کا احترام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔